گو کہ یہ موضوع اب پرانا ہو چکا، لیکن میرے خیال میں عمران خان کے حالیہ بیانیے کی بنیاد ایک بہت ہی خطرناک قسم کی سوچ پر ہے، اور اس سوچ میں بہت سے جھول ہیں جن کا ذکر کیا جانا ضروری ہے۔ جو تحریک انصاف کے حامی ہیں وہ یہ ویڈیو اس لیے دیکھ لیں کہ اگر میں غلط ہوں تو تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے میری رہنمائی کر سکیں۔ پہلے میں عمران خان کی سوچ پر بات کروں گا، یہ بتاؤں گا کہ میں اس سوچ کو خطرناک کیوں سمجھتا ہوں، اور پھر اس سوچ میں موجود جھول کی نشاندہی کروں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نوک جھوک، اور میں ہوں عمیر محمود۔ عمران خان کی سوچ یہ ہے کہ وہ صرف خود کو درست سمجھتے ہیں اور ہر اس فرد یا ادارے کو غلط قرار دیتے ہیں جو ان کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں، سیاستدان ایسا کرتے ہیں، اپنے نظریات اور اقدامات کو درست قرار دیتے ہیں، دوسروں کے نظریات اور اقدامات کو غلط کہتے ہیں۔ لیکن عمران خان کا معاملہ کچھ الگ ہے، وہ خود کو درست سے بھی کچھ آگے کی چیز سمجھتے ہیں۔ عمران خان سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے درست ہیں کہ ان کی حمایت کرنا ملکی اداروں پر فرض ہے۔ اس لیے عمران خان فوج سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ نیوٹرل نہ رہے، اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری نہ نبھائے بلکہ ان کا ساتھ دے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ نیوٹرل رہنے کی تو اللہ نے اجازت ہی نہیں دی۔ اللہ نے کہہ رکھا ہے کہ نیوٹرل یعنی کہ غیر جانبدار رہنے کے بجائے اس کا ساتھ دینا ہے جو حق پر ہو، اور حق پر عمران خان کسے سمجھتے ہیں؟ خود کو۔ یہ سوچ بہت تشویشناک ہے۔ تقریباً ایسی ہی سوچ پاکستانی طالبان کی بھی ہے، وہ بھی خود کو درست سمجھتے ہیں، خود کو حق پر سمجھتے ہیں، اور ہر اس فریق کو باطل قرار دیتے ہیں جو انہیں حق پر نہیں سمجھتا۔ جسے طالبان باطل سمجھتے ہیں اس کے خلاف خودکش حملوں کو بھی درست سمجھتے ہیں، بے گناہوں کا خون بہانے کو بھی جائز سمجھتے ہیں۔ طالبان کی اس سوچ کا شکار میرے اور آپ جیسے عام لوگ بنتے ہیں، پاکستان کے سیکیورٹی ادارے بنتے ہیں۔ طالبان کی سوچ میں اس متبادل بیانیے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے ان کا طریقہ کار غلط ہو سکتا ہے بے گناہوں کا خون بہانا غلط ہو۔ طالبان تو بس یہی سمجھتے ہیں کہ ان کے نظریات بھی درست ہیں، اور ان نظریات کے لیے ان کی تمام کوششیں بھی درست ہیں، دہشت گردی بھی درست ہے۔ مجھے عمران خان اور طالبان کا یہ موازنہ ہرگز پسند نہیں۔ عمران خان ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، طالبان دہشت گرد ہیں۔ ایک سیاستدان اور دہشت گرد میں کوئی موازنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن جیسے دہشت گرد صرف خود کو درست اور دیگر تمام لوگوں کو غلط سمجھتے ہیں، اور ہر اس فرد یا ادارے کو بھی غلط سمجھتے ہیں جو ان سے متفق نہ ہو، بالکل اسی طرح عمران خان بھی صرف خود کو ہی راہ حق کا مسافر قرار دے رہے ہیں، اور ان کے نزدیک ہر وہ ادارہ بھی معتوب ہے جو اپنی آئینی ذمہ داری نبھاتے ہوئے غیر جانبدار ہے۔ اسی لیے عمران خان بار بار فوج سے مخاطب ہوتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ جی نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، کبھی کہتے ہیں نیوٹرلز طے کر لیں کہ وہ چوروں کے ساتھ ہیں یا حقیقی آزادی کے ساتھ ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ آپ اچھائی کی طرف ہو سکتے ہیں یا برائی کی طرف، بس نیوٹرل نہیں ہو سکتے۔ اور عمران خان کے نزدیک اچھائی پر کون ہے؟ وہ خود۔ یعنی اگر فوجی قیادت نیوٹرل رہی اور عمران خان کا ساتھ نہ دیا تو روز حساب انہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اب فرض کریں فوج عمران خان کی بات مان بھی لیتی اور یہ فیصلہ کر لیتی کہ اسے اپنی آئینی ذمہ داری چھوڑ کر عمران خان کے حق میں جانبدار ہونا ہے، تو ایسا کرنے کے لیے فوج کو 3 کام کرنے پڑتے۔ اسے عمران خان کی اتحادی جماعتوں کے پاس جانا پڑتا اور ان سے یہ کہنا پڑتا کہ جناب آپ نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ فوج کو تحریک انصاف کے منحرف اراکین کے پاس بھی جانا پڑتا اور ان سے کہنا پڑتا کہ آپ نے عدم اعتماد میں ووٹ عمران خان کو ہی دینا ہے۔ اور فوج کو اپوزیشن رہنماؤں کے پاس بھی یہ جانا پڑتا اور کہنا پڑتا کہ آپ نے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس لے لینی ہے۔ کیا ان 3 صورتوں کے علاوہ کوئی چوتھی صورت تھی جانبداری دکھانے کی؟ اب سوچیں کہ کیا فوج کا یہ کام ہے کہ وہ سرحدیں سنبھالنے کے بجائے اس سیاسی ساز باز میں خود کو ملوث کرے؟ مانا کہ ماضی میں عمران خان کو ایسی مدد ملتی رہی ہے جس کے بارے میں ان کے اپنے اتحادی پرویز الہی نے کہا تھا کہ عمران خان کی نیپیاں تک بدلی جاتی تھیں۔
یہ بھی یاد رہے کہ نیپی والا بیان دینے کے باوجود عمران خان نے اپنے سب سے پسندیدہ عثمان بزدار کو ہٹا کر پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کا امیدوار بنایا تھا۔ اگر یہ بیان غلط ہوتا تو کیا عمران خان پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے پرویز الہی کو اپنا امیدوار بناتے؟ اب آتے ہیں عمران خان کے اس بیانیے پر کہ امریکہ نے ان کے خلاف سازش کی۔ اس بیانیے کا ماخذ امریکہ میں پاکستانی سفیر کا ایک مراسلہ ہے، جس میں عمران خان کے مطابق سفیر صاحب نے لکھا کہ ایک امریکی سفارتکار ڈونلڈ لو نے ان سے کہا ہے کہ اگر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تو پاکستان کو مشکلات کا سامنا ہوگا، اور اگر کامیاب ہو گئی تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے۔ امریکی سازش کی ساری عمارت بس ان دو جملوں پر تعمیر کی گئی ہے۔ گویا امریکہ نہ صرف ایک خفیہ سازش کر رہا تھا بلکہ اپنے سفارتکار کے ذریعے پاکستان کو بتا بھی رہا تھا کہ دیکھو بھائی، ہماری سازش کامیاب ہونے دینا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ پاکستانی سفیر کے اس مراسلے کے بعد عمران خان نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا۔ اس اجلاس کو عمران خان خود چیئر کر رہے تھے۔ وہ عمران خان چیئر کر رہے تھے جن کے خیال میں سفیر کا مراسلہ اس بات کا ثبوت تھا کہ امریکہ سازش کر رہا ہے۔ وہی عمران خان اس قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کی سربراہی کر رہے تھے جس میں وہ مراسلہ ڈسکس کیا جا رہا تھا۔ تو کیا عمران خان نے اپنی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں یہ کہا کہ امریکہ سازش کر رہا ہے؟ کیا عمران خان نے اس اجلاس میں شریک عسکری قیادت سے کہا کہ سازش کی تحقیقات کی جائیں، ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کی جائے؟ نہیں، بلکہ اجلاس کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں سازش کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا۔ عمران خان جو بات جلسوں میں کرتے ہیں وہ بات انہوں نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کی ہی نہیں، اپنے الزام کی تحقیقات کے لیے کوئی حکم جاری کیا ہی نہیں۔ پھر عمران خان کہتے ہیں کہ امریکہ نے پیسے دے کر اراکین کو خریدا اور وہ عمران خان سے منحرف ہو گئے۔ کسی دوسرے ملک سے پیسے لے کر اپنی حکومت گرانا یہ ایک بہت ہی سنگین الزام ہے، لیکن کوئی بھی الزام اس وقت تک صرف الزام ہی رہتا ہے جب تک ثابت نہ ہو جائے۔ الزام کو ثابت کرنے کے لیے الزام لگانے والا کسی متعلقہ ادارے میں جاتا ہے، وہاں جا کر اپنا الزام درج کراتا ہے، جس پر الزام لگا رہا ہے ان کی نشاندہی کرتا ہے، پھر ادارے تفتیش کرتے ہیں، ثبوت اکٹھے کرتے ہیں، پھر وہ ثبوت عدالت میں پیش کرتے ہیں اور عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ الزام درست تھا یا نہیں۔ کیا عمران خان نے پیسے لینے والا الزام کسی متعلقہ ادارے میں درج کرایا یا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ہی یہ بات کی کہ امریکہ پیسے دے کر اراکین کی وفاداریاں تبدیل کرا رہا ہے؟ نہیں، یہ الزام بھی عمران خان بس جلسوں میں ہی لگاتے ہیں، اور جس فورم پر وہ اس الزام کی تحقیقات کا حکم دے سکتے تھے وہاں انہوں نے اس کا ذکر ہی نہ کیا۔ بطور وزیر اعظم عمران خان پیسے لینے والے اراکین کے خلاف کیسز درج کرا سکتے تھے، ان سے پیسوں کا حساب مانگ سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اب عمران خان فوج سے کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کو بیرونی مداخلت کا پتہ چل گیا تھا تو اسے روکا کیوں نہیں؟ یہی سوال عمران خان خود سے کیوں نہیں کرتے کہ جب انہیں امریکی سازش کا پتہ چل گیا تھا تو سازش میں ملوث عناصر کے خلاف تحقیقات کیوں نہ کرائیں؟ اور اب بھی اگر عمران خان کا فوج سے یہی مطالبہ ہے کہ وہ نیوٹرل رہنے کے بجائے ان کا ساتھ دے تو یہ بھی واضح کر دیں کہ وہ ساتھ کس طرح دیا جائے۔